تکالیف اور غم و پریشانی پر صبر اور اس کے اجر کے بارے میں کچھ احادیث کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی حدیث کے بینیفٹس میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومن بندوں کے ساتھ ایک خاص فضل و کرم کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پہنچنے والے غم و پریشانی کو جو ان کو پہنچتے ہیں اور اس پر وہ صبر کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں جب مومن صبر کرے۔ یعنی مومن کی جان و مال، اس کی اولاد اور کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی اس کو پہنچ رہی ہے، تو اس پر کیا ہے، اگر وہ صبر کر رہا ہے تو یہ تمام پریشانیاں، یہ ڈیفیکلٹیز، یہ ٹربلز، یہ ہارڈ شپس اس کے گناہوں کا کفارہ بنیں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مومن بندے کو کسی بلند مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مصائب، پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہوگی۔ اور کیسی زبردست بات ہے کہ انسان کو اور کیا چاہیے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس کی سزا کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ۔ یعنی دیکھیں ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے، بہت اہم باتیں ہیں۔ یعنی کہ آزمائشیں دنیا میں مومن کے لیے ایک نعمت ہے، نہ کہ پریشانی کا باعث۔ یعنی اس کے گناہ معاف ہوئے اور اس کے درجات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کر رہا ہے، یعنی جزا وزا کے ساتھ نہیں، صبر، خوش دلی سے، اور صبر جمیل، کہ بہترین صبر کیا جائے، کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور اس کو بات کو سمجھا جائے کہ یہ میرے مقدر میں تھی۔ ہاں، آپ کی اپنی ایفرٹس پوری ہونی چاہیے کسی کام کو بہتر کرنے کے معاملے میں۔ جیسے آپ نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا اور آپ اپنی پوری لگن سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصول بتائے، لیکن اب آپ کو نقصان ہو گیا اس پہ، تو کیا ہے، اس پہ صبر کیجئے، توکل کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس نقصان کے پیچھے آپ کے لیے اللہ نے بڑی خیر رکھ دی ہو۔ اللہ نے فرما دیا نا سورہ الم نشرہ میں، ان مع العسر یسرا، یعنی یقیناً ہارڈ شپ کے ساتھ ریلیف ہے۔ یعنی اگر ایک مشکل آ رہی ہے تو پیچھے دو آسانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے آزمائشیں، پریشانیاں نعمت ہیں، یعنی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا اور اس کے درجات بلند ہوئے۔ اور دوسری طرف اہم بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جس کے حق میں اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی تکالیف آتی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اکثر لوگ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی حرام کھایا ہوتا ہے اور حرام ہی بچوں کو کھلایا ہوتا ہے، اور پھر اسی پر انہیں موت آتی ہے۔ تو استغفر اللہ، اس سے بڑی تباہی کیا؟ یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی بار رسی کھینچتا ہوں۔ اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے واقعات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص جتنا زیادہ متقی، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک ہے، تو اس پر آزمائشیں بھی اللہ اسی طریقے سے ڈالتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب میں بھی پھر اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کا آنا ایمان کی علامت ہے، نہ کہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل۔ یعنی سمپل الفاظ میں یوں بات سمجھے کہ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، آپ حلال چیزوں کو حلال جانتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود دنیا میں کچھ پریشانیاں ہیں،
اولاد کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو یہ ہرگز نہ سوچ رکھیے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا یا اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ شیطان کا پہلا وار ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات پریشانی آتی ہے انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے سبب آتی ہے، تو بات یوں ہے کہ اللہ انسانوں کو جھٹکے دیتا ہے، تھوڑا سا آزماتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی کمی بیشی پیچھے انسان سے ہو رہی ہے تو اب وہ اس کو دور کرے اور اللہ کے ساتھ پوری طرح جڑ جائے۔ ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے کہ جتنا تمہارے 2 آدمیوں کو۔ اور میں نے کہا، آپ کے لیے اجر بھی دگنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ ایسا ہی ہے۔ اور جو بھی مسلمان اسے کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا لگے یا اس سے بڑی تکلیف آئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے اس کے پتے گرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی مثال جب اسے بخار آتا ہے ایسے ہے جیسے لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو ردی ختم ہو جاتی ہے اور عمدہ رہ جاتا ہے، یعنی جو اس کی امپیورٹیز ہیں وہ ختم ہوگی اور اب جو لوہا ہے وہ پیور ہو کے خالص ہو کر باہر آ گیا، یعنی اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو سلسلہ صحیح البانی روایت کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ان احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بخار کو برا نہیں جاننا، اور جو شخص جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اس پر آزمائش بھی آئے گی، لیکن اس کے صبر پر اس کے لیے اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اور بخار پر اجر کتنا زیادہ بتا دیا گیا کہ اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں، یعنی خشک درخت ہو گیا تو اس کے پتے تو ذرا سے ہلانے سے بھی جھڑ جائیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے گناہ تو جھڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تکالیف پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق دے اگر وہ آ جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی آزمائشیں اور تکالیف جو ہیں ان کو مانگنا نہیں چاہیے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں ڈال دے، ہرگز نہیں۔ اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو پھر وہ موت کی آرزو بھی نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے، تو وہ پھر یہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دے، یعنی مجھے موت دے دے جب میری موت میرے لیے بہتر ہو۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کو پریشانی سے گھبرا کر کبھی بھی اپنی موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، اور انسان کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا باقی حصہ دین و دنیا کے لیے کتنا بہتر ہو اس کے حق میں، تو اسی لیے موت کی آرزو کرنا منع ہے۔ ہاں، شہادت کی یا کسی مقدس جگہ پر مرنے کی آرزو کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ تھی کچھ احادیث صبر اور اس کے اجر کے حوالے سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر اور پریشانی اور آزمائش سے بچائے، اور اگر کسی مشکل میں ہم گرفتار ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر و استقلال کی توفیق ہمیں دیے رکھے۔ آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔